اے مسلم ممالک تمہاری مدد کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہارے سپورٹ اب ان لوگوں کو سپورٹ جو ہے مسلم ممالک سے نہیں ہو رہا ہے، اب ان لوگوں کو سپورٹ جو ہے وہ صرف اللہ ہی سے ان لوگوں کو رہ گیا کہ بس جو کچھ ہونا ہے اللہ ہی سے ہونا ہے، کیونکہ مسلم ممالک جو بیٹھے ہوئے ہیں صرف آپس میں ہے کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کیسے ساتھ ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب اس کا جو ہے جو راستہ نکالنے والا وہ اللہ ہی اب راستہ نکالے گا۔ بہت افسوس، یہ دردناک دیکھا جائے تو ایک واقعہ ہے جو ہم لوگ کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ جو احتجاج جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے بالکل کریں، ہونا بھی چاہیے، لیکن اللہ سے جو ہے دعا جو ہے خاص ہونی چاہیے۔ قرآن کے ذریعے سے آپ نفل روزہ رکھیں اور اپنے گھروں میں بچوں کے ذریعہ ہو آپ خود بھی قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھ کر رو رو کر اللہ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ اس ظلم کو جلد از جلد ختم کریں۔ اور جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بچے بم کے ذریعہ جو اڑائے جا رہے ہیں، بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس دنیا سے جا رہے ہیں، بہت سارے بچے ایسے جو ہیں اپنے ہاتھوں پہ نام لکھ کر وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اور انشاءاللہ ہم جو شہید ہونے جا رہے ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ میں اسرائیل لگاتار فلسطینیوں کے معصوم بچوں اور عورتوں پر حملے کر رہا ہے۔ ایسے میں پوری دنیا اسرائیل کے خلاف غصہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہر جگہ اسرائیل کے خلاف ویرودھ پردرشن بھی کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فلسطینیوں کے لیے دعائیں بھی مانگ رہے ہیں۔ آج اسی کڑی میں مہانگر کولکاتہ کے بلگچیا علاقے کے انترگت مدرسہ تجوید الفرقان میں قرآن شریف پڑھایا گیا اور فلسطین میں شہید ہوئے لوگوں کے لیے دعائیں بھی کی گئی۔ اس اوسر پر کئی لوگ شامل ہوئے اور ثواب دارین حاصل کیا۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ہم ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں اور اسرائیل کا ویرودھ بھی کر رہے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں پوری خبر۔ مولا تو کلمے کی رات کو رکھ لے، اے اللہ اپنے حبیب کی امت کو لات کو رکھ لے، اے اللہ تو ہی قبول کرنے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہیں، اے اللہ سامانوں سے کچھ نہیں ہوتا، اے میرے اللہ، اے میرے مولا تو نے ابابیل چڑیا سے بھی دین کا کام لیا ہے، تو نے چوٹی سے بھی دین کا کام لیا ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی دنیا کی طاقت نہیں ٹک سکتی، اے اللہ تو جب چاہے گا جیسے چاہے گا، اے اللہ ظالم کو ختم کر دے گا، تیرے علاوہ کوئی طاقت انہیں ختم نہیں کر سکتی، اے اللہ تو اپنی مدد فرما، اپنی نصرت فرما، تو نے اے اللہ صحابہ کرام کے لیے فوجوں کو اے اللہ فرشتوں کو اتارا ہے، اس وقت فرشتوں کو اتار دے میرے مولا، یہ چھوٹے سے اینٹ بھی گرائے تو ان پر بم جیسا استعمال کر دے میرے مولا، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ اسلام کی مدد فرما، اے اللہ قرآن کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجدوں کی حفاظت فرما، فلسطین میں اللہ بے شمار بم سے 30-35 مسجدوں کو اجاڑ دیا ہے، اللہ جہاں ہم نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، سجدہ کرتے تھے، اللہ تو دیکھ رہا اپنی مدد فرما دے، اے اللہ مدد فرما دے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہیں، اے اللہ دنیا کے مسلمان مال دولت والے سامان والے، اے اللہ ان کی سامان کام نہیں آ سکتی جب تک کہ تم مدد نہیں کرے گا، اے اللہ ان نہت مجاہدین کے لیے مددگار بن جا، اے اللہ ان سے تو ایسا کام لے کہ دنیا کے مالدار ملک اور حکومت والے دیکھتے ہی رہ جائیں، یہ چند لوگوں کو تو غلبہ نصیب فرما دے، اے اللہ دہشت گردی کرنے والوں کو نست و نابود فرما، اے اللہ اسرائیل کو نست و نابود فرما، اے اللہ امریکہ کو نست و نابود فرما، تو ہی کر سکتا ہے اللہ، اس لیے ہم تیرے دربار میں تجھی سے فریاد کرتے ہیں، اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما لے، یہ معصوم بچے تیرے قرآن پڑھ رہے مدرسے میں آ کر ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ یہ جو ہم نے پروگرام میں اس میں شریک ہوئے، اللہ مدرسے کی طرف سے کی گئی، اللہ تجھ کو راضی کرنے کے لیے کیے ہیں، اے اللہ یہ دنیا میں اس کا پیغام پہنچا دے میرے آقا، اے میرے مولا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی تھی، اللہ امت مسلمہ کو حصہ نصیب فرما، جن سرور سے پناہ مانگی تھی امت مسلمہ کی حفاظت فرما، تو ہی مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی ایمان کی حفاظت کرنے والے، اللہ مدد فرما، اے اللہ مدد فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے ماذ فضل و کرم سے قبول فرما، رضی اللہ عنہ محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم،
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ کا کرم ہے کہ مدرسہ تجوید الفرقان یہ قرآن کے تعلق سے قرآن پڑھا کر فلسطین کے لوگوں کے لیے دعائے مغفرت اور ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یہاں ننھے منھے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. اور اللہ سے ہم لوگ سب دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ اس قرآن کے ذریعہ سے ان ظالموں کا ظلم ختم کرے اور فلسطین پر جتنے ہو سکے اللہ اپنی رحمت برسائے. لگاتار دو تین ہفتوں سے لگ بھگ 60,000 سے زیادہ آنکڑے بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں جن میں 4,000 بچوں کی شہادت ہوئی ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت افسوس اور یہ دردناک دیکھا جائے تو ایک واقعہ ہے جو ہم لوگ کے سامنے سے گزر رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے کہ بچوں کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بچے بم کے ذریعہ جو اڑائے جا رہے ہیں. بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس دنیا سے جا رہے ہیں. بہت سارے بچے ایسے جو ہیں اپنے ہاتھوں پہ نام لکھ کر وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں اور انشاءاللہ ہم جو شہید ہونے جا رہے ہیں. اے مسلم ممالک تمہاری مدد کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن تمہارے سپورٹ اب ان لوگوں کو سپورٹ جو ہے مسلم ممالک سے نہیں ہو رہا ہے. اب ان لوگوں کو سپورٹ جو ہے وہ صرف اللہ ہی سے ان لوگوں کو رہ گیا کہ بس جو کچھ ہونا ہے اللہ ہی سے ہونا ہے. کیونکہ یہ مسلم ممالک جو بیٹھے ہوئے ہیں صرف آپس میں ہیں کہ ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں. کیسے ساتھ ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اب اس کا جو ہے جو راستہ نکالنے والا وہ اللہ ہی اب راستہ نکالے گا. بس یہی کہنا ہے کہ آپ سب جو احتجاج جو پروٹیسٹ ہو رہا بالکل کریں, ہونا بھی چاہیے, لیکن اللہ سے جو ہے دعا جو ہے خاص ہونی چاہیے. قرآن کے ذریعہ سے آپ نفل روزہ رکھیں اور اپنے گھروں میں بچوں کے ذریعہ ہو آپ خود بھی قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھ کر رو کر اللہ کے دربار میں دعا کریں کہ اللہ اس ظلم کو جلد از جلد ختم کریں اور فلسطین کے حق میں ایک اچھا فیصلہ ہو. دعاؤں کے ساتھ جمعی سطح پہ کام کرنے سے ہوتا ہے. دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل کا کھل کر حمایت کر رہا ہے امریکہ, لیکن جتنے مسلم ممالک ہیں فلسطین کا غزہ کی حمایت میں کہہ تو رہے ہیں لیکن کوئی بھی کردار جمعیت سے اتر کر کے کام کرتا نہیں دکھ رہا. اس کو لے کر کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ افسوس ہے, بہت افسوس ہے کہ اس طرح کا کوئی کام ہم لوگ ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملا ہے. ہاں لیکن اتنا ہے کہ ہندوستان کے پورے ورلڈ کے مسلمان جو بائیکاٹ کر رہے ہیں اس بائیکاٹ سے بہت سارا اثر پڑنے والا ہے اور پڑ بھی رہا ہے. اور ابھی دیکھا جائے کہ بہت سارے دکانوں میں وہ لیز ہے, بہت سارا ہیڈ اینڈ شولڈر ہے, شیمپو ہے, یہ سب جو ہے الحمدللہ بائیکاٹ ہو رہا ہے. ہمارے گھر کے خود بچے, مدرسے کے بچے, نہیں یہ اسرائیل کا پروڈکٹ ہے اسے ہم کو نہیں کھانا ہے. اور ابھی بھی بہت سے مسلم ہیں جن کو کان پہ جو نہیں جن دی بائیکاٹ کا معاملہ کو لے کر کبھی بھی وہ جو سامان ہے ڈیلی یوزز کا استعمال کر رہے ہیں, ان لوگوں کو کیا کہنا چاہیے؟ ان لوگوں کے لیے یہی کہنا ہے کہ بھیا آپ استعمال کرو اور یہ سوچ کر کرو کہ ہم اپنے بچوں کو بمباری کروا رہے ہیں. یہ بہت افسوس ہے, بہت افسوس کی بات ہے. ارے آپ کم سے کم میسج اپنے بچوں کو دو. آپ بڑے ہو کر اگر اس کو یہ نہیں کرو گے تو پھر بچے کیا سمجھیں گے کہ ہمارے والدین کیا کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ فلسطین غزہ میں یہ واقعہ ہو رہا لیکن ہندوستان میں مسلمان کیوں پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ اس پہ آپ اپنی کیا رائے دیں؟ ہندوستان کے مسلمان جو ہے وہ ہمدرد رکھتے ہیں, ہمدرد بھی ہیں, ہر اہل علم والے ہوں چاہے جو بھی ہوں. بس یہ ایک فلسطین پہ جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے پروٹیسٹ ہو رہا ہے. آج دیکھیے جوان لڑکیاں ہیں, خواتین ہیں, بچے ہیں, بچیاں ہیں, سب پروٹیسٹ پہ اتر گئے ہیں کہ نہیں اس کو اب ختم کیا جائے, یہ بمباری اب ختم کیا جائے, یہ ظلم ختم کیا جائے. مدرسہ تجوید الفرقان کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے الحمدللہ مدرسہ تجوید الفرقان بلگیچہ کے سرزمین پر ہے. بہت سارے حفاظ یہاں سے نکل کے ابھی عالمیت کا کورس بھی کر رہے ہیں. 45 بچے یہاں پہ مقام رہنے والے ہیں جن کا کھانا پینا جو ہے پورا مدرسہ الحمدللہ کفالت کرتا ہے. اور 250 بچے اور بچیاں جو 5 ٹائم پڑھائی ہوتی ہے یہاں بچے آ کر پڑھ کے 2.25 گھنٹے کا شیڈول ہے جاتے ہیں. الحمدللہ مدرسہ تجوید الفرقان ایک بلگیچہ میں ایک مقام رکھتا ہے. آپ بچے یہاں پہ بتا دیں گے. ابھی الحمدللہ پاک سرکس میدان میں ہمارے مدرسہ تجوید الفرقان کے ایک بچہ قرأت مقابلہ میں فرسٹ ہے. نہیں فی الحال دنیاوی تعلیم امسال سے ہم لوگوں کا شروع ہوا ہے. 1 سے 4 تک ہم لوگ اسکول کا تعلیم یہاں پہ شروع کیے ہیں امسال. فلسطینی عوام کے حمایت کے لیے پورے مدارس اور علماء اکرام کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اور ان مساجد میں ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں وہاں کے مقتدی حضرات ہیں یا جو بھی علماء اکرام ہیں ان کے لیے آپ کا خاص پیغام کیا ہے؟ جتنے بھی مدارس کے ذمہ دار ہیں, ائمہ کرام ہیں, علماء کرام ہیں, سبوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ مدرسوں میں بچوں کو لے کر بیٹھیں,
اور مدرسے میں بچوں کو دعائیں پڑھائیں, قرآن پڑھائیں, اور فلسطین کے حق میں جو ہے بس اب ہم لوگوں کو دعا کرنی کہ اللہ جتنا ہو سکے ان لوگوں کے اوپر سے ظلم اب ختم کیا جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تخافوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین. آج پوری دنیا میں ایک ہی شور, ایک ہی غلغلہ ہے. اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظلوم فلسطینیوں پہ جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ننے معصوم بچوں کو بمباری کی جا رہی ہے, ان کو شہید کیا جا رہا ہے. آج پوری دنیا کے جو مسلم ممالک ہیں, چاہے وہ غیر مسلم ممالک ہو, اپنی آنکھوں سے یہ تماشا دیکھ رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہی ننھے مجاہدین بچے اللہ اکبر کا نعرہ لے کر, ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی اللہ کے بھروسے جو ہے وہ میدان میں کود پڑے ہیں اور اسرائیل کو یہ مزاحمت کر رہے ہیں. دیکھیے کہ آپ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ولا تخافوا, کہ ڈرو مت, ولا تحزنوا, غمگین مت کرو, وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو. پیغام یہی دینا چاہیں گے کہ بھائی جس طرح ممکن ہو اس جنگ کو ختم کیا جائے, جس طرح آپ سے ممکن ہو, پیسے سے, روپے سے, مال سے, جان سے, جس طرح بھی ہو. اور الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان جاگ گئے ہیں, لیکن مسلم ممالک کے کچھ ایسے عیاش پسند حکمراں ہیں جن کے پاس دولت کے خزانے ہیں, لیکن وہ چپ چاپ سیدھے سادھے بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ کام نہیں کر رہے ہیں. میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر اللہ سے آپ کو ڈر ہے, ایک دن آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, اس کا جواب دینا ہے. میں مسلم حکمرانوں سے درخواست کروں گا کہ اللہ کے واسطے میدان میں کھڑے ہو جائیے اور اس کے خلاف, ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھائیے, جس طرح سے بھی آپ کو ممکن ہو. مدد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. حکومت ہند سے آپ کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ حکومت ہند تو چاپلوس ہے. میں برملا اعلان کروں گا, وہ امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے, اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے. وہ ذرا بھی جو ہے وہ نہیں چاہے گا کہ بھئی مسلمان جو ہے ایک اس کے خلاف جو ہے آواز اٹھائے. جب معاملہ گڑبڑ ہوا تو ہندوستان کی طرف سے ایڈ بھیجے گئے, سامگری کے سامان بھیجے گئے, میڈیکل فوڈس کے بہت سارے سامان ہندوستان نے فلسطین میں بھیجا, مدد کیا ہے. اس کے علاوہ مودی جی نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ بھارت فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے, میرا کانڈولنس اس کے ساتھ کھڑا ہے. وہ ایک دکھاوا ہے کہ یہ ہے مسلمانوں کے لیے, ہمدردی کا کوئی اس میں نہیں ہے. ہمدردی ہوتا تو آوازیں بلند ہوتی اور یہ پوری دنیا میں پیغام جاتی کہ بھائی ہم جو ہے مسلمانوں کے حق میں ہیں, فلسطین کے حق میں. اس طرح کی کوئی آوازیں نہیں اٹھ رہی ہے. فلسطین اور اسرائیل کی یدھ کو اس نظریہ سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ تو شروع سے مسلمان اسلام کے دشمن ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کوئی جگہ نہیں بنایا. قرآن میں اعلان بھی کیا کہ ان کا کوئی جگہ نہیں, ان کا کوئی گھر نہیں. یہ دشمن ہے اسلام کے, اللہ کے, قرآن کے, حدیث کے, یہ دشمن ہے. ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا آج, نہیں تو ان کو کل ختم ہونا ہی ہے. آج مدرسے میں اس طرح کا پروگرام کرایا گیا, دعائیہ پروگرام ہے, اس کو لے کر کس طرح سے کیا کہیے گا؟ یہ اللہ پہلا ایک مدرسہ تجربہ فرقان ایک ادارہ ہے جو اس طرح سے قرآن خوانی کا دعائیہ پروگرام کیا. اللہ کرم ہے کہ ہمارے بلگچیا میں یہ مدرسہ جو ہے اس طرح کے آواز اٹھا رہے ہیں. ہمدردی ہے قوم سے, ملت سے, بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے ہمدردی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہمارا مدرسہ جو ہے اسی احساس کے لیے یہ کام کیا کہ کسی طرح سے یہ بلا مصیبت مسلمانوں سے دور ہو جائے, اور دور کرنے والا صرف اللہ ہی ہے.